السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے 10 ایسے پوائنٹس، 10 ایسے اعمال پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں یہ 10 اعمال کرتا ہے تو ماہ رمضان المبارک بجائے ثواب کے اس کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں روزے چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بلا شرعی عذر اگر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس شخص نے اس روزے کی بھرپائی کے لیے عمر بھر پوری زندگی روزہ رکھا تب بھی اس ایک روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بنا شرعی عذر کے ہمیں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ نمبر 2، نمازوں کو ترک کرنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نمازوں کو ان کے اوقات پر ماہ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں بھی نمازیں ترک کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ تو جو شخص نماز ترک کرتا ہے، بنا شرعی عذر کے نماز ترک کرتا ہے، تو گویا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مومن ہے یا کافر۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کے ہاں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کو اس کا بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے تو ہمارے سارے اجر کا ثواب ہمیں اللہ عز و جل سے ملنا ہے، لیکن یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس شخص کا بھوکا رہنا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کی ضرورت نہیں تو پھر اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں پورا دن سو کر گزارنا۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کمزوری کا بہانہ کر کے پورا ماہ رمضان فجر کی نماز سے ظہر تک اور کچھ لوگ ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک سو کر گزارتے ہیں۔ تو ان کا بھی بھوکا رہ کر کیا فائدہ جب وہ وقت پر عبادت نہیں کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اذکار و وظائف نہیں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید نہیں کر رہے ہیں۔ تو ویسے لوگوں کا ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سو کر گزارنا اللہ رب العزت کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں اسلامی سیریل دیکھنا۔ یہ آج کا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے۔ ناظرین، کے کچھ لوگ اسلامی سیریل دیکھتے ہیں جو ڈب ایبراڈ کے جو سیریلز ہیں انٹرنیشنلز، وہ اردو میں جب سے ڈب ہونا شروع ہو گئے تو وہ لوگ اسلامک سیریل کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے روزے کی حالت میں پورا دن گزار دیتے ہیں۔ اس میں ہماری نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ لوگ اپنے سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں نے یہ سیریل کمپلیٹ کیا، میں نے اتنے سیزن کمپلیٹ کیے۔ تو ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک اسلامک سیریل دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ عبادتوں کے لیے اور اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں اسلامک سیریلز اوائڈ کریں۔ نمبر 6، ساری رات جاگ کر کھیل کود میں گزارنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان طبقہ آج کل ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اپنی کرکٹ کی بیٹ اور دوسرے اسباب فوکس وغیرہ ریڈی کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں کرکٹ کی ٹورنامنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں۔ ناظرین، ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم پیش کروں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ماہ رمضان المبارک میں عبادتوں میں مشغول ہونے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تہبند مبارک کس کے باندھ لیتے کہ یہ اب امتیوں کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ عبادتوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ وہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راتوں میں قیام کا ہمیں سبق دیا، اور یہاں آج کا نوجوان مسلمان ساری رات کرکٹ ٹورنامنٹ اور دوسرے کھیل کود میں گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را اس چیز سے بچے۔ نمبر 7، ماہ رمضان المبارک میں صرف پکوان
اور دوسرے لذیذ کھانوں کی طرف بڑھنا۔ ناظرین اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس مقدس مہینے میں لوگ ماہ رمضان المبارک میں اکثر اچھے اچھے پکوان کی طرف پورا وقت صرف کر دیتے ہیں، پورا وقت لگا دیتے ہیں کہ اچھی اچھی ڈشز ہماری افطار میں ہوں، اچھی اچھی ڈشز ہماری سحری میں ہوں۔ بے شک اچھا کھانا کھانا چاہیے اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بالکل وقت ضائع نہ کرے۔ یوٹیوب وغیرہ پر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم سرچ کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں اچھی ڈش بننے، اسپیشلی میں خواتین حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت ڈشز بنانے میں اس ماہ رمضان المبارک میں نہ گزارے بلکہ عبادتوں کی طرف بھی دھیان دیں۔ نمبر 8، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شاپنگ کرنا، اسپیسیفکلی وہ حضرات جو 21ویں روزے سے لے کے جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک جو شاپنگ کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے میں ایک بات پیش کر دوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا تاکہ اس گنہگار امت کو بخشش کے لیے شب قدر جیسی مبارک رات عطا ہو سکے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کی خواتین حضرات اور دوسرے بچے سارے لوگ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشروں میں بازاروں کی رونق بڑھاتے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اس عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، راتوں میں قیام کرنا ہے اور ہمیں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر 9، صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود بھی اپنے رشتہ داروں کو اور مستحقین کو زکوٰۃ نہ دینا اور اپنا پیسہ دوسری فضول خرچیوں میں لگانا۔ جو حضرات صاحب حیثیت ہے اور مسکینوں کو اور مستحقین کو اپنی زکوٰۃ کی رقم نہیں دیتے ہیں تو فرمایا گیا وہ رقم قبر میں سانپ بن کے اس بندے کو ڈھسے گی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10، خصوصی طور پہ اس ماہ مبارک میں اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے ریلیٹیوز کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا کہ وہ بھی مستحق ہے اور پیسہ ہونے کے باوجود قطع رحمی رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں میں اپنے رشتہ داروں کو اگر اگنور کرتا ہوں تو اس کا بھی عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل طیبہ اسلامک نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آل پر کلک کریں، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔